مجمع کے اندر اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً یہ آپ سب کا جذبہ ہے اور میں نے زندگی میں کبھی اس علاقے کا نام بھی نہیں سنا تھا اور یہ دعوت اسلامی ہے کہ کہاں کہاں موجود ہے. الحمدللہ شاید بعد میں جب مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے، سوشل میڈیا کے ناظرین دیکھیں گے کہ سہنا ایک گاؤں ہے اور جہاں دعوت اسلامی کی اتنی بہاریں ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اس گاؤں میں رہنے والوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ سب کے رزق حلال میں برکت دے. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا. مجھے اندازہ ہے کہ اس علاقے میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں، لیکن ہمارا الحمدللہ ایک سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، جس کے آڈیشن کے لیے ہم آج شام کو سیالکوٹ ضیاکوٹ میں تھے. جیسے ہی وہاں سے فارغ ہوئے سیدھے وہاں سے روانہ ہوئے. تھوڑی دیر پہلے ہی میں سہنا پہنچا ہوں اور اب آپ کے سامنے ہوں. امید ہے کہ جو تاخیر ہوئی آپ اس کو معاف فرما دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے. اب آپ نے ماشاءاللہ کافی سارے کلپ بنا لیے ہیں، اب اپنے موبائل کو اپنی جیب میں رکھ لیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج زندگی میں پہلی ملاقات سہنا والوں سے ہو رہی ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں کب آنا ہو. تو آج ملے ہیں تو کچھ ایک دوسرے سے سیکھ کر جائیں. ہم آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں. تو اگر آپ یہ موبائل کے کلپس بناتے رہیں گے تو شاید آپ توجہ سے بیان نہیں سن سکیں گے. میں چاہتا ہوں کہ سب اسلامی بھائی نہایت توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیں، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں. تو اس سے اور ادب کے ساتھ بیٹھنے کی برکتیں ملیں گی. ورنہ جو جہاں ہے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے بیان سنیں، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل کریں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. درود پاک جہاں دنیا میں برکت لاتا ہے آخرت میں بھی برکتیں لاتا ہے. دنیا میں بھی خیر کا سبب ہے، قیامت کے دن بھی خیر کا سبب ہے. یہاں چونکہ گاؤں کے اور زرعی علاقوں کے اسلامی بھائی زیادہ ہیں اور آج کل ایک بڑا ایشو ہے کہ ہر بندہ تنگ دستی کا شکار نظر آتا ہے، شکوہ کرتے نظر آتا ہے کہ ہاتھ تنگ رہتا ہے، پورا نہیں ہوتا ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے. آئیے درود پاک ہی کی برکت سے اس کا بھی حل ڈھونڈتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتا دے. آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے آیا ہوں جو کسی عالم دین، کسی مفتی نے نہیں، خود نبی پاک نے ہی عطا فرمایا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جاء رجل الى النبی فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے پیارے آقا سے شکوہ کیا کہ میرا معاش جو ہے، میرا جو گزر بسر ہے وہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، تنگی ہے ہاتھ میں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد. آقا فرماتے جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. جب بھی گھر میں جائے نا، اب یہ سنتے جائیے، یہ وظیفہ بتا رہا ہوں آپ. آقا نے کیا فرمایا؟ تنگی ہے، پریشانی ہے، گزارا نہیں ہوتا، گھر میں جب بھی جایا کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلے سلام کیا کرو. اس کے بعد فرمایا ثم سلم علیہ، اس کے بعد مجھ پر سلام بھیجا کرو. یعنی آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے. پھر فرمایا وَاِقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً. پھر ایک بار سورہ اخلاص، سورہ اخلاص پتہ ہے نا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ پڑھا کرو.
ففعل الرجل ذلك اس ففعل الرجل فأدر اللہ علیہ الرزق حتى افاد على جیرانہ وقرباتہ، اس بندے نے ایسا ہی کیا، اس پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ وہ اپنا بھی پورا کرنے لگا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی بانٹنے لگ گیا۔ تو اب یہ وظیفہ یاد رکھنا ہے، گھر میں جانا ہے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی ہو یا نہ ہو آپ نے سلام کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پیارے آقا پر درود پڑھنا ہے، ذرا دہرا لو تو بھول نہیں جاؤ گے۔ پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک، ٹھیک ہے نا۔ پھر تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اللہ نے چاہا روزی میں برکت ہوگی، تنگی دور ہوگی۔ درود پاک کی کیا بات ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک ایسے موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بھائی چارگی، الفت، پیار، ایک دوسرے کا خیال یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بے چینی، بے قراری، تکلیف کی زندگی میں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہے، وہ کون سی پرابلم ہے، میں ضرور بتاؤں گا، مگر ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سہنہ ہے اور حضرت زید بن سعنہ، عین ان کا نام میں آتا تھا، سین عین نون ہا۔ زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے جب مسلمان نہیں تھے نا، یہ یہودی عالم تھے، انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام سے کچھ کھجوریں خریدی تھی، پرٹیکولر ایک مقررہ ٹائم طے ہوگا تھا، مثال کے طور پر اتنے دن بعد آپ کو پیارے آقا نے فرمایا ہوگا کہ میں رقم دے دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کھجوریں دینی تھی، کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے، مگر بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے زید بن سعنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات کی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا دامن پکڑا، چادر پکڑ کر کہا، تند و تیز نظروں کے ساتھ، اور چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو، ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام ساتھ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی ساتھ ہیں۔ آپ نے بڑے گھور کر زید بن سعنہ کو دیکھا اور کہا کہ اے خدا کے دشمن، خدا کے رسول سے اس طرح بات کر رہا ہے، ایسی گستاخی! اللہ کی قسم اگر نبی پاک کا ادب رکاوٹ نہ ہوتا، مانے نہ ہوتا، تو میں ابھی ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ حضرت عمر نے کہا۔ اب نبی پاک علیہ السلام ساتھ ہیں، اب ذرا غور کیجئے، تھوڑا سا سینیریو سمجھیے، تھوڑا سا معاملہ سمجھیے۔ ایک بندہ ہو، بڑا ہو اپنے محلے میں، آپ کے یہاں چودھری ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، اب کوئی وڈیرے صاحب ہوں، کوئی چودھری صاحب ہوں، اور ان کے ساتھ 4 5 6 ان کے گارڈز کہہ لیں، ان کے ساتھ ان کے دوست ہوں، ان کا خیال رکھنے والے ہوں، اور اب کوئی بندہ سامنے بدتمیزی کر دے تو بندہ تو کہ اب تو ٹھیک کر دوں گا، اتنے سارے لوگ بھی ساتھ ہیں، مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ حضرت عمر نے جب اسے ڈانٹا، پیارے آقا علیہ السلام نے کہا، اے عمر، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں مجھے کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ اس کو کھجوریں دے دیجئے، اور اس کو کہنا چاہیے کہ نرمی سے بات کرو، ہم دونوں کے درمیان معاملہ بنا دینا چاہیے، تمہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اے عمر، جاؤ اس کو اس کی کھجوریں دے دو، تھوڑی سی زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور جتنی نکلتی ہیں اتنی تو ٹھیک ہے، زیادہ کیوں دے، ایکسٹرا کیوں دے؟ آقا نے فرمایا، اے عمر، جو تم نے اسے گھور کر دیکھا تھا نا، اس سے اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، تھوڑی زیادہ دے دینا تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے۔ یہ ہے نبی پاک، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔
سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ آقا فرماتے عمر تھوڑی زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں زید بن ثانہ کے پاس، کھجوریں دی، کچھ ایکسٹرا بھی دی، زیادہ بھی دی۔ زید بن ثانہ کہتے عمر ٹھیک ہے، میری جتنی تھی وہ تو اوکے، زیادہ کیوں؟ کہا میرے آقا نے فرمایا میں نے تمہیں بڑا ڈانٹا تھا، گھور کر دیکھا تھا، حالانکہ بدتمیزی زید بن ثانہ نے بھی کی تھی، مگر میرے نبی نے میری تربیت فرمائی ہے کہ میں نے چونکہ تمہیں گھور کر دیکھا تھا، تمہارا دل ٹوٹا ہوگا، تم گھبرا گئے، تم ڈر گئے، یہ تھوڑی کھجوریں زیادہ لے لو۔ زید بن ثانہ کہتا ہے عمر مجھے پہچانتے میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا کون ہو؟ کہا میرا نام زید بن ثانہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا تم وہی تو نہیں جو یہودیوں کا بڑے عالم کہلاتے ہیں؟ کہا میں وہی ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی سے کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح نبیوں سے بات کرتے ہیں، اتنی بدتمیزی، اتنا ترش، اتنا روڈ رویہ۔ اب سنو، زید بن ثانہ نے کمال کی بات کی، کہتے عمر بات یہ ہے میں نے اللہ کی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تھی، میں نے ایک ایک کر کے ساری نشانیاں چیک کر لی تھی، مجھے آخری ایک نشانی چیک کرنی تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے نا ان سے جتنی بدتمیزی کی جائے گی، جتنی جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا، ان کا حلم، بردباری، معافی اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اے عمر میں نے چیک کر لیا ہے، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ اے عمر میرے پاس بہت رقم ہے، میں بڑا مالدار ہوں، اپنی آدھی رقم اللہ کی راہ میں اسلام پر وقف کرتا ہوں۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آقا چاہتے تو سزا دیتے نا، آقا حضرت عمر سے فرماتے وہ سر قلم کر دیتے، یہ بھی طریقہ تھا، مگر میٹھے اسلامی بھائیوں آپ معاف کر کے لوگوں کو اپنا بنا سکتے ہیں، آپ درگزر کر کے دوست بنا سکتے ہیں، بدلہ لے کے تو دشمنی ہی باقی رہتی ہے۔ اور آج بہت بڑا پرابلم یہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہر دوسرا آدمی بدلہ لینا چاہتا ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں میں کیسے چھوڑ دوں، بزدل ہوں، بدلہ نہیں لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، مردانگی کیسے میری پروف ہوگی، اس نے میرے خاندان میں کسی کو مارا، اب میں نے اس کے خاندان میں کسی کو مارنا ہے۔ کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹی سی بات پر لڑائی شروع ہوتی ہے، everybody is ready to fight، جس کو دیکھو لڑائی کے لیے تیار ہے، سائیکل ٹکرا جائے، موٹر سائیکل ٹکرا جائے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پہلے گالی گلوچ، پھر ہاتھا پائی، پھر پستول نکلتی ہے، ایک قبر میں جاتا ہے، دوسرا جیل میں چلا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، طائف کے میدان میں پتھر کھائے، اتنے پتھر مارے گئے میرے آقا کو، رب کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، کونین کے والی ہیں، عرش کے دولہ ہیں، مگر پورے نالین چپل مبارک خون سے بھر گئے۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے، حضور حکم فرمائے طائف کی اس وادی کو پہاڑ ملا کر تہس تہس کر دوں۔ فرمایا نہیں، یہ قوم مجھے ابھی پہچانتی نہیں ہے، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، آج یہ ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، ان کی اولاد آئے گی مجھے مان جائے گی۔ اللہ کے حبیب نے بدلہ نہ لیا، اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا۔ جاؤ آج طائف کے میدان میں بچہ بچہ وہاں مسلمان ہے، آقا نے معاف کیا تو پورا وطن مسلمان ہو گیا نا۔ مگر جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہم بھی لگاتے ہوں گے، غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ۔ دیکھیں آپ سب کو نعرہ یاد ہے، بہت اچھا نعرہ ہے۔ آپ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی پاک کی غلامی میں موت قبول ہے، کسی مسلمان کو معاف کرنا قبول نہیں ہے۔ یہ کیسی غلامی ہے، یہ کیسا ریونج ہے، یہ کیسا بدلہ ہے؟ کیا اس طرح گھر چلیں گے؟ کیا اس طرح خاندان چلے گا؟ کیا اس طرح ہمارے گاؤں اور شہر چلیں گے؟ کچھ عرصہ پہلے میں بلوچستان گیا، میں بھول نہیں سکتا وہ واقعہ، آج بھی میں بیان کر رہا ہوں تو میری آنکھوں میں وہ بات یاد آ رہی ہے مجھے، اور پتہ نہیں یہاں بھی کہیں ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن مجھے بتایا ایک بھائی نے کہ یہاں بھی یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ میں بلوچستان گیا، ایک جگہ میرا بیان تھا،
بیان کے بعد مجھے کوئٹہ جانا تھا، بلوچستان میں غالباً میرا پہلا بیان تھا، اوستا محمد۔ بیان کرنے کے بعد مجھے کوئٹہ جانا تھا، تو جن صاحب کے میں گھر ٹھہرا ان کو انہوں نے کہا میرا دل تو بہت چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ کوئٹہ چلوں مگر میں جا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہتے وہاں میرے دشمن ہیں، مجھے مار دیا جائے گا۔ میں حیران ہو گیا کہ ایک وطن، ایک صوبہ، سارے مسلمان ہیں، لیکن ایک مسلمان اس خوف سے ہمارے وطن کے دوسرے شہر میں نہیں جا رہا کہ ادھر ہمارے دشمن ہیں، قبیلے والے مار دیں گے، اور ہم کہلاتے مسلمان ہیں، ہم کہلاتے نبی کے امتی ہیں۔ یہ کیسا امتی ہے جو دوسرے امتی کی جان لینے کے در پہ ہے؟ آقا تو کافروں کو معاف فرما دیتے، نبی پاک جان کے اور حملہ کرنے والوں کو درگزر فرماتے، اور آج ہم کلمہ پڑھنے والے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نعرہ لگاتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو کیا جواب دو گے قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کو؟ فتح مکہ کو بھول گئے؟ سمجھو اس دن کو، 8ویں ہجری میں میرے آقا نے جب مدینے سے مکے سفر کیا، مکہ فتح ہو گیا، مکے میں دوبارہ قبضہ مل گیا مسلمانوں کو۔ آپ کو پتہ ہے پیارے آقا کے سامنے کون کون تھا؟ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے احد کے میدان میں نبی پاک کے صحابہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی ناک، کان اور آنکھ کاٹ دیے تھے۔ نبی پاک کی پیاری صاحبزادی کا حمل ضائع ہوا تھا جس حملے میں۔ نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے، آقا سجدے میں جاتے نبی پاک کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھنے والے بھی تھے۔ اتنا ستایا کہ پیارے آقا نے جس شہر میں 53 سال گزارے تھے، مکے میں کتنے سال گزارے پتہ ہے؟ 53 سال۔ نبی پاک نے اس دنیا کو 63 سال اختیار کیا، 63 ایئرز، ٹھیک ہے؟ عمر مبارک کتنی؟ 63 سال۔ ان 63 سالوں میں میرے آقا نے 53 سال گزارے مکے میں، مگر 53 سال رہنے کے بعد مکہ چھوڑا دیا گیا، گھر بھی چھوڑا، محلہ بھی چھوڑا، کعبہ بھی چھوڑا، روتے روتے صحابہ گئے تھے، آقا بڑے غمزدہ گئے تھے، وہ سب لوگ موجود تھے جب نبی پاک نے مکے کو فتح کیا، اور وہ سب یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ آج ہماری بوٹیاں نچوا دی جائیں گی، آج ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، ہم نے اتنا ظلم کیا ہے، ہم نے اتنا انہیں ستایا ہے، اتنے حملے کر کر کے ان کے صحابہ کو مارا ہے، آج ہم گئے جان سے۔ مگر نبی پاک نے کیا کیا؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو آج میں کیا اعلان کروں گا؟ کہ حضور آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، شفقت فرمائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا سن لو کہ آج سارے کے سارے تمہارے لیے عام معافی ہے، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سوچئے، معاف کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آقا فرماتے سب کے سر اڑا دو، کیا ہوتا؟ سارے کفار مر جاتے، مگر ان کی آنے والی اولادیں کیا بنتی؟ غیر مسلم، مسلمانوں کے دشمن۔ وہ کہتے ہمارے باپ کو مارا تھا انہوں نے، ہمارے دادا کو مارا تھا انہوں نے، ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ آقا نے معاف کیا، سرداران قریش رونے لگے، زاروں کتار روتے رہے، اتنا ظلم، اتنی بربریت، اتنی تکلیف پہنچائی، پھر بھی معاف کر دیا ہمیں۔ کلمہ پڑھ کر سارے مسلمان ہو گئے، اکثر ان میں مسلمان ہو گئے، اب ان کی آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہوتی رہی۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام معافی اور درگزر سے پھیلا۔ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کسی جگہ پر آرام کر رہے تھے، اکیلے تھے، nobody is there، کوئی گارڈ نہیں تھا، کوئی حارس نہیں تھا، پیارے آقا اکیلے آرام کر رہے تھے۔ ایک غورس نامی کافر آیا، ہاتھ میں تلوار، پیارے آقا آرام کر رہے ہیں، کوئی گارڈ نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ اتنے میں نبی پاک علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی، پیارے آقا بیدار ہو گئے۔ غورس کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار، آقا اکیلے نہتے۔ پیارے آقا نے ایک ہی جملہ کہا، ذرا سننا، اللہ کے حبیب کی زبان سے نکلنا تھا نا۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ لفظ سننا تھا کہ غورس کانپنے لگ گیا، ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پیارے آقا نے تلوار اٹھائی، فرمایا اے غورس اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو قاتلانہ حملہ کرنے آیا تھا نا، جان لینے آیا تھا نا۔ آقا فرماتے اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟
کہتا ہے آپ کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں. نبی پاک نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. ایسوں کو معاف کیا ہے پیارے آقا نے. آج ہم بیوی کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج بچوں کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج پڑوسی کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتہ دار کی غلطی نہیں. جناب ہم نہیں جاتے فلاں کے یہاں شادی میں. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچے کی شادی میں نہیں بلایا تھا. اتنی غلطی پر تم نے رشتہ داری ختم کر دی. فلاں نے سیدھے منہ بات نہیں کی ہم سے، ہم نہیں جاتے اس کے گھر. اس نے جناب ہمیں اچھا تحفہ نہیں بھجوایا، ہمیں جو بھجوانا چاہیے تھا ویسا نہیں بھجوایا. اللہ کے بندوں، اپنے کب ملتے ہیں؟ رشتہ دار بار بار نہیں بنتے، دوست بار بار نہیں ملتے. چھوٹی سی بات پر دوستیاں ختم، پارٹنرشپ ختم، رشتہ داریاں ختم، محلے داریاں ختم. رہتے برابر میں ہیں، دل دور دور ہیں. ایسا نہ کرو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا طریقہ نہیں ہے. آج ہم کسی کو معاف نہیں کر رہے. سنو، روایتوں کا مضمون ہے، جو کسی کو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اگر آج ہم کسی کو معاف نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے قیامت کے دن ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج ہم کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں. معافی مانگتا ہے ہمارے سامنے، کہتے معاف نہیں کروں گا، میں بدلہ لے کر رہوں گا، میں جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام نہیں. ابھی آپ نے نعرہ لگایا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ارے آپ بولتے ہو موت قبول ہے، تمہیں ایک مسلمان کو معاف کرنا قبول نہیں ہے. کئیوں کی بیویاں مار کھاتی ہیں مرد کے ہاتھ پر، یہ اسلام ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ. آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے دوست ہوں گے، فرینڈ سرکل ہوگا، رات کو کسی دوست کا فون آ جائے بھائی ذرا جلدی آنا، اسکوٹر پنچر ہو گئی، خراب ہو گئی، فلاں جگہ گاڑی پھنسی، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. ابو جان ٹائم تو دیکھو، رات کے 12 بج گئے، سو جاؤ صبح چلیں گے. باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے، باقیوں کے لیے جان حاضر ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا حضور ہمارے حسن اخلاق کا، ہمارے سب سے زیادہ اخلاق اور خیال رکھنے کا حقدار کون ہے؟ آقا نے فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے زیادہ حق ہے ماں کا، پھر والد کا، پھر گھر والوں کا. یا دکاندار بیٹھے ہوں گے، بعض اوقات دکان پہ گاہک آتا ہے، کیسے بات کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ کیسے، ٹھیک ہے جناب، بڑے دنوں بعد آئے، بیٹھے بیٹھے چائے پئیں گے؟ اچھا ٹھنڈا پلاؤں؟ پنکھا تو کرو بھائی، ہماری بھائی کی طرف کتنی گرمی سے آئے ہیں، کچھ تو کھا کر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی یہی انداز اپنے والد کے ساتھ اختیار کیا کہ ابو آپ کو پانی پیش کروں، پنکھا کر دوں آپ کی طرف، اب بڑے تھکے ہوئے کام سے میں پیر دبا دوں؟ خدا کی قسم باپ کے دل سے دعا نکلے گی. کبھی ماں سے کہا کہ ماں میں آپ کی خدمت کروں، کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتائیں. ماں پر تو حکم ہی چلاتے ہیں نا، یہ والا کھانا بنا دو، یہ والا ناشتہ بنا دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. ماں ہے یا ہوٹل والی ہے؟ اسی طرح بیوی کا حال ہے. شادی ہو گئی تو بیوی پر جھگڑا، بیوی سے فساد. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ لگانے والا پیارے آقا کی سیرت کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ نبی پاک کی نرمی کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ پیارے آقا گھر جاتے تھے، اپنے گھر کا سودا سلف لے کر جاتے تھے، کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، حسنین کریمین کو کاندھوں پہ سواری کراتے تھے. سنے تو سبرے واقعات ہیں. عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، سارا گھر ٹینشن میں، سارا گھر پریشان ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، معاف کیجیے، درگزر کیجیے. میں آپ کو چند احادیث سناتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سناتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جس سے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں. کون کون چاہتا ہے جنت میں محل بن جائے ہمارا؟ سہنا والوں سارے چاہتے ہو نا؟ سنو، وہ بتا رہے ہیں جو مالک جنت ہیں. اللہ نے جن کو جنت کا مالک بنایا ہے، میرے آقا وہ ہیں جن کے ہاتھ میں رب نے خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے جسے یہ چاہیے کہ اس کے لیے جنت میں محل ہو، محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں.
اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے۔ سبحان اللہ۔ معاف کرنا بڑا مشکل ہے، بتا دوں۔ ہاں، بدلہ لینا آسان ہے، معاف کرنا مشکل ہے۔ مرد بنو نا، مشکل کام کرو نا۔ آقا فرماتے ہیں جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، انہوں نے تحفہ نہیں دیا، میں کیوں دوں؟ انہوں نے دعوت پہ نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ محروم کر رہا ہے نا، تم عطا کرو۔ اور فرمایا جو اسے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ آج پتہ کیا ہو رہا ہے؟ میاں بیوی میں لڑائی ہے، بیوی گھر بیٹھی ہے، میاں اپنے گھر بیٹھا ہے۔ دو دوستوں میں لڑائی ہے، ایک دوست اپنے گھر، ایک ادھر، ایک دوسرے سے مل نہیں رہے، رشتہ دار میں دوریاں ہیں۔ سارے جتنے دور ہو گئے نا، سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں اس کی یاد ضرور ہے۔ کہتا ہے بس وہ ایک بار معافی مانگ لے میں چلا جاؤں گا۔ بیوی کہتی شوہر معافی مانگ لے، شوہر کہتا ہے بیوی آگے معافی مانگ لے، دوست کہتا ہے یہ والا دوست معافی مانگ لے، وہ کہتا ہے یہ مانگ لے۔ ایک معافی نے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، ایک معافی نے دوستیاں ختم کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندو تم پہلے معافی مانگ لو، اللہ جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نہیں مانگتا وہ معافی نہ مانگے، آپ فون کر لیں، آپ قریب چلے جائیں، آپ ختم کریں۔ ارے برسوں میں رشتے بنتے ہیں، منٹوں میں توڑ دیے تم نے، جا کر معافی مانگ کر جوڑ دو۔ ہماری میمنی میں ایک بڑی پیاری کہاوت ہے کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کہیں گے جناب میں کیوں معافی مانگوں، غلطی تو اس کی تھی، وہ بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ غلطی آپ کی تھی اس لیے وہ بھی معافی نہیں مانگ رہا۔ آپ مانگ لے معافی، بس ختم بھائی۔ آج ہم اجتماع میں گئے تھے دعوت اسلامی کے، اب کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ میں آپ سے جو بھی مجھے تکلیف پہنچی اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو معاف کیا، آپ مجھے معاف کرو۔ آج مل کر بھائیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ یقین کریں ہمارا گھر محبتوں بھرا گھر بن جائے گا، ہمارا محلہ محبتوں بھرا محلہ بن جائے گا۔ آج ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاف کرنے والوں کو رب کیسا پسند فرماتا ہے۔ ایک بڑا گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، اور جب انتقال کرنے کے بعد اس کو کسی دوست نے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ بڑا گناہگار تھا وہ۔ کہا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کہ تو بڑا گناہگار تھا، تیری بخشش کیسے ہوئی؟ کہ بات یہ ہے کہ ایک بار گھر میں بیٹھا تھا تو بیوی نے کھانا بنایا، کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا، بڑا غصہ آیا، جی چاہا کہ بیوی کو سزا دوں، یہ پلیٹ ہی اٹھا کے منہ پہ مار دوں۔ ہو سکتا ہے ایسے شیر ببر یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، برتن توڑنے والے، تھپڑ مارنے والے ہیں، ذرا سی غلطی ہو گئی تو اس کو گالیاں نکالنے والے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، شادی بیوی سے کی ہے یا کمپیوٹر سے کی ہے؟ غلطی نہیں ہو سکتی اس سے؟ آپ سے نہیں ہوتی؟ ایک غلطی پر غصہ، ایک غلطی پر مارنا، یہ مردانگی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے بھی بڑا غصہ آیا، نمک زیادہ تھا، جی چاہا کہ بدلہ لوں اس سے۔ پھر کہتا ہے میں نے سوچا میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، میں اس سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ میں تو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہوں، اگر اللہ نے بھی مجھ سے میری غلطی پر سزا دی تو میں کدھر جاؤں گا؟ کہتا میں نے کچھ بھی نہیں کہا بیوی کو، چپ چاپ کھا لیا۔ کہتا مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تو بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر سکتا ہے، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی۔ آپ پتہ کیا کرنا، آپ کو اگر کسی نے دل دکھایا ہے نا، کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے نا، کسی نے آپ کو واقعی تکلیف پہنچائی ہے، آپ اسے آج دل سے معاف کرو، کسی کو بتاؤ نہیں، دل سے معاف کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے عرض کرو مولا میں اسے معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دو، مجھے نہ پکڑیو، میرے بڑے گناہ ہیں، میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، مالک تو مجھے معاف کر دے۔ یقین کرو اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ شب قدر کی ایک دعا ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس کا مطلب پڑھو دل خوش ہو جائے گا۔ اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، کریم تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، فاعف عنی۔ تو اب معاف کرنے کے بعد آپ معاف کریں، کیوں کہ جب کوئی بندہ کسی بندے سے معافی مانگے نا اور وہ اسے معاف نہ کرے تو پھر اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اچھا ایک اور بات، بعض لوگ کسی سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ گاؤں کے لوگ ہیں، کسی زمیندار نے، کسی وڈیرے نے، کسی بڑے صاحب اثر بندے نے ہمارا کوئی دل دکھایا، ہم کہتے جا معاف کیا۔ اب یہ کون سی معافی ہے بھائی، اس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے، تو معافی کرنا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس کا آپ بگاڑ سکتے ہو،
جس پر آپ کو قدرت ہو، جو آپ سے بظاہر چھوٹا ہو، آپ چاہیں تو خوب بدلہ لے سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں، سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جو اللہ فرماتا ہے وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے، قدرت ہو، بدلہ لے سکتا ہو، پھر بھی اللہ کے لیے معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوا ہے۔ تو آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے دشمنی ختم انشاءاللہ۔ آج تک کسی رشتہ دار سے، کسی پڑوسی سے، کسی مسلمان سے کوئی بھی ناراضگی ہے، انشاءاللہ آج سے ہم نے سب کو معاف کیا۔ ایسے نہیں، نعرہ لگاؤ میں نے آج سے سب کو معاف کیا۔ ہاں، معافی آگے بڑھ کے خود مانگ لینا، کوئی بات نہیں، معاف کر دو۔ آپ فون کر دیجئے گا، کسی نے ماں باپ کو ستایا ہے تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگو۔ جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ کبھی بھی ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ بہت سارے ینگسٹر نوجوان بیٹھے ہیں، دیکھو میرے بچوں، ماں باپ ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن کو محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے جائیں گے نا تو بہت یاد آئیں گے، ان کی دعائیں لو، ماں دعا کر دے طوفان ٹل جاتے ہیں۔ باپ کا سایہ جس کے سر پر ہے نا، اس کے سر پر ایک شامیانہ ہے۔ کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا، کبھی ماں باپ کو نہ ستانا، یہ راضی رہے، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ کسی وجہ سے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہو، جا کر ان سے معافی مانگے، کیونکہ سب سے بڑے گناہوں میں یہ گناہ احادیث میں آیا، کبیرہ گناہوں میں اس کو شامل کیا گیا کہ ماں باپ کی نافرمانی۔ شب برات، شب قدر، جو بڑی راتیں آتی ہیں جس میں بخشش کر دی جاتی ہے، جن بد نصیبوں کو نہیں معاف کیا جاتا، اس رات بھی، اس میں بھی ماں باپ کا نافرمان شامل ہوتا ہے۔ کبھی ان کو نہ ستانا۔ ہو سکتا ہے بوڑھے ہو گئے ہوں، اب کی بات مشکل سے سمجھتے ہو، آپ کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہو، آپ کو لگتا ہوگا یار اب سمجھتے نہیں ہیں میری بات۔ کوئی بات نہیں، جب ہم چھوٹے تھے نا، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہماری بات وہ بڑی محبت سے سنتے تھے، ہم ایک بات کو 50 بار بولتے تھے، وہ 50 بار سنتے تھے۔ ماں باپ نے 3 بار کہہ دیا تو تمہیں برا لگ گیا۔ ایک بوڑھی ماں نے اپنے بچے کو کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے، تو بیٹے نے کہا کہ مجھے تو آواز نہیں آ رہی ماں۔ ماں نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے، تو کہا ماں مجھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ تیسری بار پھر تھوڑی دیر بعد ماں نے کہا بیٹا دیکھو کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ ماں بہری ہو گئی ہو کیا؟ کہہ رہا ہوں کہیں سے آواز نہیں آ رہی، بار بار ایک ہی بات کر رہی ہو۔ اب ماں مسکرائی، کہا بیٹا ذرا برابر صندوق میں سے ایک کتاب پڑھیے نکالو۔ بیٹے نے وہ کتاب نکالی، ماں نے اس بچے کو، جوان لڑکے کو کتاب دکھائی کہ بیٹا جب تو بہت چھوٹا تھا، اس کتاب کا صفحہ کھول کر ایک ہی بات تو مجھ سے 70 بار پوچھتا تھا کہ ماں یہ کیا ہے؟ میں تجھے 4 بار چومتی تھی اور جواب دیتی تھی بیٹا یہ سیب ہے، یہ کیلا ہے، یہ انار ہے۔ 70 بار تو مجھ سے پوچھتا تھا، میں جواب دیتی تھی۔ میں نے 3 بار پوچھ لیا، تجھے برا لگ گیا۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں اپنے لقمے کھلائے ہیں۔ آج وقت ہے ان کی خدمت کرو۔ اگر بوڑھے ہو گئے نا، تمہارے نصیب ہے، تمہارے مال کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پر خرچ ہو۔ ہماری خدمت اگر انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے اللہ نے، تو خوب خدمت کرنا، دل سے دعا لے لینا، کبھی ان کا دل نہ دکھے، اس بات کا خیال رکھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال ایک اور بات مجھے آپ سے کرنی ہے، معافی کی بات تو ہو گئی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑی برائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بس کسی کا عیب پتہ چل جائے، جیسے ہی کسی کا عیب پتہ چلے فوراً لوگوں کو بتا رہا ہے، میسج چلاتے، فون کرتے، پتہ چلا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ کبھی کسی کے عیبوں کی تلاش میں نہ رہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس میں نہ رہو، لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی برائیاں یاد کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لو۔ حضرت سیدنا رابعہ عدویہ فرماتی ہیں بندہ جب اللہ عز و جل کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے، اللہ عز و جل اسے اس کے اپنے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا۔ مگر آج بس موقع ملنے کی دیر ہے، فوراً کسی کو بتانا ہے، میسج چلائیں گے، ہاں اس کے بیٹے نے یہ کر دیا، اس کے خاندان میں یہ ہو گیا۔ اللہ کے بندوں یاد رکھو جو کسی کے عیب اچھالتا ہے
اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے رب اس کے عیب بھی چھپا دیتا ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے عیوب پر خبردار باخبر فرما دیتا ہے، اس کو اپنے عیب پتہ چل جاتے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا پیارا جملہ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ آپ دوسروں کا بھلا سوچا کریں، دوسروں کے لیے جو کھڈا کھودتا ہے نا، میں آگے بڑھتا ہوں یہ پیچھے رہ جائے، ہمارا بڑا پرابلم ہے۔ کسی کی ترقی دیکھے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اچھا فلاں یورپ چلا گیا، کوٹھی بنا لی، گاڑی لے لی، اچھا ایک اور گھر بنا لیا۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، اللہ دے رہے ہیں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، عزت دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دیں گے۔ دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے، اللہ دے رہا ہے تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ پتہ ہے اس کا مطلب کیا؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ یہ تمنا کرے کہ جو میرے بھائی کو نعمت ملی ہے وہ یا تو چھن کر مجھے مل جائے یا مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی برباد ہو جائے۔ اتنا گندا دل جو مسلمانوں کے لیے برا سوچتا ہے۔ کیسے ہو گیا؟ اتنا پیسہ کدھر سے آ گیا؟ برا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ حسد جو ہے نا کرنے والا ہوتا ہے حاسد، یہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جس سے حسد کرتا ہے اس سے کچھ نہیں بگڑتا، اللہ دے رہا ہے نا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ دے رہا ہے۔ لیکن یہ حاسد اپنی آگ میں خود ہی جل رہا ہے، پتہ نہیں یار گھر بھی بنا لیا، کیا کرتا ہے، گاڑی بھی لے لی، دوسری گاڑی بھی لے لی، بچے کی بڑی جگہ شادی ہو گئی۔ یہ اتنی بری برائی ہے جو بھائی بھائی کے درمیان بھی ہو جاتی ہے، بہنوں کے درمیان ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کے درمیان ہو جاتی ہے۔ کہتے نہیں ہیں لیکن دل میں جل رہے ہوتے ہیں، ساتھ رہتے، کھانا پینا بھی ساتھ کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی دوست اپنے گھر نیا گھر لے اور ہمیں بلائے کہ ذرا آنا، میں نے نیا گھر لیا ہے۔ ہم گئے اس کے گھر پہ، گھر بھی دیکھا، ماشاءاللہ بڑا پیارا گھر تھا، دعوت بھی کھائی، بریانی بھی کھائی، کہا اللہ مبارک کرے، بہت اچھا گھر بنا ہے۔ باہر نکل کے کہتے ہیں یار لگتا ہے 2 نمبر کے پیسوں سے بنا ہے۔ تمہیں پرابلم شروع ہو گئی۔ کوئی بیچارہ نئی گاڑی لے کر آیا، ذرا دیکھو یار کیسی موٹر سائیکل نئی لے کر آیا، 125 یا بجائے کرولا گاڑی لے کر آیا۔ سارے دوستوں نے دیکھی، اچھا بھائی آئس کریم تو کھلاؤ۔ اس بیچارے نے آپ کو آئس کریم بھی کھلا دی۔ جیسے ہی آئس کریم کھلا کے آگے نکلا، کیا لگتا ہے سود کے پیسوں سے لی گئی۔ کمال ہے یار، کوئی حج پر جائے تو تمہیں ٹینشن، عمرے پہ جائے تو ٹینشن، اللہ عزت دے تو ٹینشن۔ سوچو وہ ترقی کر رہا ہے، تم جل رہے ہو، اس سے گندا دل کس کا ہوگا؟ اچھا پھر حسد جب آگے بڑھتا ہے نا تو پھر کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جس سے حسد تھا، کوئی آ کر کے پتہ چلا یار اس کی نئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، او ہو بہت برا ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، اچھا ہوا لگ گئی، میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے۔ اتنا گندا دل۔ ارے بھائی پتہ چلا اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، اللہ اللہ اللہ، آگ لگ گئی، کتنا نقصان ہوا؟ پہلے تو یہ پوچھیں گے، وہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا، او ہو بہت برا ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے، بہت اچھا ہوا اس کی آگ لگ گئی، فیکٹری برباد ہو جائے۔ وہ شخص سوچے کہ اس سے گندا دل کس کا ہے جو کسی کی مسلمان کی تکلیف پہ خوش ہو رہا ہے؟ کسی کی طلاق ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں، کسی کا گھر ٹوٹ جائے تو خوش ہوتے ہیں، بلکہ حسد اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جادو کرواتے ہیں، جادوگروں کے پاس، گندے علوم کرنے والوں کے پاس پیسے دے کر برباد کرواتے کسی کے گھر کو۔ مرنا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں۔ حسد کرنے والا پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پر اعتراض کرتا ہے، کسی اور پر نہیں، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا۔ وہ گویا یہ اعتراض کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ رب جسے چاہے عطا فرمائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میری اوقات کیا ہے کہ میں اس پہ اعتراض کروں؟ سچ بتاؤں ہونا کیا چاہیے آپ کو؟ جیسے پتا چلے نا کسی بھائی کو نعمت ملی ہے، دعا کرو یا اللہ اس کی نعمت میں اور ترقی دے، مجھے بھی عطا کر۔ اس پہ حرج نہیں ہے، یہ رشک ہے، یہ درست ہے۔ یا اللہ تو نے اسے دولت دی، مجھے بھی دے دے، اس کو اور برکت دے، اس کا چھن کر مجھے مل جائے یا مجھے نہ ملے تو اس کا برباد ہو جائے۔ یہ حسد جہنم میں لے جانے والا کام۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، حسد ایمان کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے۔ مگر آج جس کو دیکھو حسد میں مبتلا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتے کسی کی ترقی۔
اب آپ کہیں گے یار بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں لیکن یہ نکلے گا کیسے؟ ہو تو گیا ہے۔ میں بڑی اہم بات اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، غور سے سنیں میری بات۔ سب سے پہلے چیک کر لیں کہ مجھے حسد ہے کہ نہیں، بتائیں نا کسی کو، خود ہی غور کر لیں۔ اور ویسے ہی لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کو کسی سے حسد نہیں ہے، اگر آپ کو علاج نہیں کرنا تو پھر آپ کی مرضی، پال کے رکھیے، حرام چیز ہے، خراب کرے گی آپ کے ایمان کو، لیکن اگر آج ٹھیک کرنا ہے نا اپنے آپ کو تو پہلے چیک کریں۔ اور حسد کسی باہر والے سے نہیں ہوتا، کسی قریب والے سے ہوگا، جس کو جانتے نہیں کبھی بھی اس سے حسد نہیں ہوتا۔ حسد ہوتا ہے جو قریبی ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، پڑوسی ہوتا ہے۔ تو غور کرے کہ یار میرے رشتہ داروں میں سے، میرے پڑوسیوں میں سے، میرے ساتھ نوکری کرنے والوں میں سے، میرے قریب لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی جب تعریف ہوتی ہے مجھے پرابلم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ٹیسٹ بتا رہا ہوں، حسد ہے کہ نہیں اپنا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کی تعریف ہونا مجھے پرابلم شروع ہو جاتی ہے، یار اس کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ بندہ کہتا ہے کوئی اور بات کرو نا، جب دیکھو اسی کی تعریف کرتے ہو، بات بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ لو کچھ گڑبڑ ہے اندر۔ جب اس کو نعمت ملتی ہے، جب اس کو برکت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، اللہ نوازتا ہے، مجھے تکلیف شروع ہو جاتی، رات بھر نیند نہیں آتی، سوچتا رہتا ہوں اس کے بارے میں۔ اس کا مطلب حسد ہو گیا ہے۔ اب ہو گیا ہے نا، میں علاج بھی بتا رہا ہوں، پہلے مان لو، چیک کر لو کہ کس سے ہے حسد۔ اللہ کرے نہ ہو کسی سے، لیکن اگر کسی سے، اب آپ گاؤں کے لوگ ہیں، کسی کی فصل بڑھ جائے، اپنی فصل میں، اپنے کھیتوں میں جناب فصل کم نکلی اور برابر والے کی جناب ٹرک بھر بھر کے جا رہے ہیں، حسد ہو گیا، یار اس کو کیوں، اس کی کھیت بڑھ گئے، میرے پیچھے رہ گئے، لگتا ہے اسی نے کیڑا بھیجا تھا، میری فصل کیڑے والی ہو گئی، اس کی ساری ہریالی ہو گئی ہے جناب۔ اس کو میں نے بھی ویزا اپلائی کیا، اس نے بھی اپلائی کیا، مجھے بتایا ادھر کے بہت سارے لوگ یورپ میں، اور میں اللہ کے بندوں، خدا کے واسطے میری بات آج غور سے سن لو، میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، میں کئی بار یورپ گیا ہوں، اور میں نے وہاں سے بھی یہ بیان دیا ہے، اگر اپنا بھائی سمجھتے میرے اس پیغام کو عام کرو، خدا کے واسطے یورپ نہ جائے۔ میں نے یورپ میں خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے اسلامی مسلمانوں کو، یونان کے اندر اتنے لوگ آپ کے جہلم کے، منڈی باؤدین کے بیچارے کس طرح دھکے کھا کر ایران سے، اور جناب 10-10 لاکھ 8-8 لاکھ روپے دے کر پہنچے ہوئے ہیں، اور اتنے بے روزگار ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں یونان کا، میں یونان میں تھا، مجھے روتے روتے اسلامی بھائیوں نے کہا عبدالحبیب بھائی آپ خدا را مدنی چینل پر لوگوں کو کہیں کہ یورپ نہ آئے، تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہم یونان سے فون کرتے مت آنا، کہتے خود پہنچ گیا ہم کو روک رہا ہے، کہتا ہم یہاں بھوکے ہیں، ہمیں یورپ میں درخت پہ یورو نہیں لگے ہوئے کہ آپ جاتی توڑنا شروع کر دیں گے سارے، ادھر کام ہی نہیں ہے، ادھر نوکریاں نہیں ہیں، ادھر آپ بغیر نوکری کے ہیں نا تو پورا خاندان ایک دن میں سب مل کر کھانا کھا لیتے ہیں، ہڈیاں پک جاتی ہے، ادھر ایسا نہیں ہے۔ مجھے بتایا کہ ایک نوجوان آپ کے اسی پنجاب کا، شاید گجرات کا ہی تھا، اس بندے کا حال یہ ہوا کہ اتنے دن سے بھوکا تھا کہ اس کو کھانا نہیں مل رہا تھا، بہت بھوکا تھا۔ تو یونان میں ایتھنز جو وہاں کا مین شہر ہے، وہاں ایک کچرا کنڈی جہاں سارے شہر کا کچرا ڈالا جاتا تھا، وہ ادھر گیا کہ شاید کچھ روٹی کے ٹکڑے مل جائیں اور میں کھانا کھا لوں۔ وہ اوپر سے کچرا ڈالا جاتا تھا پہاڑ کے اوپر سے، اور نیچے کھائی میں وہ کچرا گرتا تھا۔ وہ بیچارہ رات کے وقت گیا کہ چلو کچھ کھانا بھی نکال لوں، کوئی دیکھے بھی نہ کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ ادھر گیا، پیچھے سے ٹرک کچرے کا آیا اور وہ ٹرک اوپر سے پھینکا، یہ ہمارا مسلمان بھائی اس کچرے کے اندر دب گیا۔ دوست ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، 3 دن بعد اس کچرے کے اندر سے اس کی لاش نکلی۔ یہ حال ہے وہاں پر، اور آپ پاگل ہوئے گئے۔ میں نے کئی لوگوں کو کہا یار تم 3-3 مہینے 6-6 مہینے سے 1-1 سال سے بے روزگار ہو، واپس کیوں نہیں جاتے؟ کہتے کس منہ سے جائیں، بہن کا زیور بیچ کر آئے، باپ کی گاڑی بیچ کر آئے، 1 ہی ایکڑ زمین تھی وہ بھی بیچ دی کہ یورپ جا کر کمائیں گے، اب پیچھے جائیں گے تو منہ کیا دکھاؤں گا، ادھر ہی ٹھیک ہے۔ خدا کے بندو نہ جاؤ، اپنے وطن میں محنت کر لو، اپنے ماں باپ اپنی فیملی کے ساتھ، آدھی روٹی باہر کی 5 روٹیوں سے اچھی ہے۔ ادھر بیماری میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں تکلیف میں کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، ہم بھلے، ہمارا ملک بھلا۔ میں وہ بندہ نہیں جو پاکستان سے باہر نہ گیا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کے بھائیوں سے مل کر آیا ہوں۔ اور میں نے آج بھی ایک دوست سے کہا جو اٹلی سے آئے ہوئے تھے کہ یار آپ کیوں نہیں سمجھاتے یہاں والوں کو؟ کہتے ہم سمجھاتے ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے، پھر وہاں کے خود ہی رو رہے ہوتے۔ تو میں آپ کی خیر خواہی میں عرض کرتا ہوں، نہیں یہ وہ زمانہ ختم ہو گیا، پہلے واقعی لوگوں نے پیسے کمائے جو 15 سال 20 سال پہلے گئے، اب وہاں بڑی سختیاں ہو گئی ہیں، وہاں بغیر کاغذات والے کو نوکری نہیں ملتی۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرضہ لے کر جاؤ گے ادھر کچھ بھی نہیں ہونا، اپنے وطن میں چھوٹا موٹا کام کر لو، یہی بہت ہے۔ اللہ نے جو اللہ یورپ میں دے سکتا ہے وہ اللہ منڈی بہاؤدین میں بھی دے سکتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک شخص نے کہا حضور میں ادھر سے جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں شہر میں جا رہا ہوں روزی کمانے۔
کہ ٹھیک ہے وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. وہ نوجوان کہتا ہے یہ کیسی بات کی آپ نے, اللہ تو سب جگہ ایک ہی ہے. تو کہا جب جو اللہ تمہیں وہاں روزی دے سکتا ہے یہاں نہیں دے سکتا. تم کہتے ادھر جاؤں گا روزی کمانے, خدا الگ ہے کیا وہاں کا؟ جس رب نے تمہارے ذمے جو لکھا ہے وہ ادھر بھی ملے گا. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اللہ پر بھروسہ تو کرو نا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بات میں یہی کر رہا تھا کہ کسی کے عیب نہ کھولیں, حسد نہ کریں. بڑا حسد ہو گیا ہے, معاف کر دیں لوگوں کو. بڑا دل کا. اچھا اب میں علاج بتا رہا تھا اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے. علاج کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو پتا چل گیا ہے, وہ تواڈی پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا گیا ہے کہ اس سے جناب مجھے جو ہے نا حسد ہو گیا. پہلے چیک کر لیں. اچھا اس کو جا کے بتا نہیں دینا مجھے تم سے حسد ہو گیا ہے, ورنہ تو اور معاملہ خراب ہو جائے. پتا چل گیا نا مجھے جس سے حسد ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا پیارا طریقہ علماء نے لکھا. سب سے پہلا طریقہ ہر برائی سے بچنے کا وہ ہے دعا. اللہ سے رو رو کر دعا کریں, یا اللہ میرے دل سے حسد کو نکال دے. پہلا مرض تو ہم نے سنا تھا کہ یا اللہ میرے دل سے غصے کو نکال دے, بدلے کو نکال دے, معافی والا دل دے دے. مانگو اپنے رب سے, وہ کریم ہے دینے والا. پہلا علاج تو یہ ہے. دوسرا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا نا اس کے لیے دعا کریں. ہاں یہ بڑا مشکل ہے, جو اچھا نہیں لگتا اس کے لیے کیسے دعا کریں؟ ہاں یہی انجیکشن ہے. انجیکشن میں تکلیف ہوتی ہے نا, کڑوی دوائی مشکل ہوتی ہے, یہ کڑوی دوائی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کو کسی کی خوبصورتی سے بڑا حسد ہے, یار یہ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے. آپ کو کسی کی آواز سے حسد ہے, آپ کو کسی کے پیسوں سے حسد ہے. آپ دعا کریں یا اللہ اس کے پیسے میں اور برکت دے, یا اللہ اس کو اور خوبصورت چہرہ دے, اس کی آواز میں اور برکت دے. بندہ کہے گا یار مجھے اس کی آواز ہی اچھی لگتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے دعا. یہ انجیکشن ہے. کیوں کہ جب آپ یہ دعا کریں گے نا دل کا زنگ دور ہونا شروع ہوگا, حسد دھلنا شروع ہوگا. اچھا پھر پتہ چلے گا نا اور پیسے مل گئے اور ترقی ہو گئی, تو آپ کہیں گے یار میں بھی تو دعا کرتا تھا, اللہ نے ترقی دینی تھی نا. تو حسد دور ہوگا. تیسرا طریقہ, جس سے حسد ہے نا اس کو کوئی اچھا سا تحفہ دے. آپ کہیں میں اس کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتا, آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحفہ دے. ہاں یہی علاج ہے. اس کو تحفہ دے, دعا دے, ملاقات کرے, اللہ نے چاہ حسد دور ہو جائے. کیونکہ اس کو پرابلم نہیں ہے, وہ گناہگار نہیں ہو رہا. حسد بیماری مجھے نکالنی ہے نا, تو علاج بھی مجھے کرنا ہوگا. باتیں تھوڑی ہٹ کر ہیں, ہو سکتا ہے نہیں ہوں آپ کے لیے, لیکن میں آپ کا خیر خواہ ہوں. میں اور بھی کوئی موضوع رکھ سکتا تھا. میں سوچ رہا تھا جب میں اس شہر کی طرف آ رہا تھا کہ میں کس موضوع پر بیان کروں. تو میں نے ہمارے ساتھ جو بھائی تھے ان سے پوچھا کہ یار بتائیں آپ کے اس علاقے میں کیا پرابلمز ہیں. کسی کے سر میں درد ہو اور میں پیر دبا کے چلا جاؤں, سر تو درد تو باقی رہ گیا نا. تو میں نے کہا وہی بات کر لیں جو پرابلم ہو. تو انہوں نے کہا حضور ہمارے یہاں بھی بس لڑائیاں رہتی ہیں, معافی نہیں ملتے دیتے, حسد کے مبتلا ہو جاتے ہیں, اور یہ بیماریاں صرف آپ کے یہاں نہیں تقریباً سب جگہ ہی ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے بھائیوں سے اپنی دل کی بات آپ سے کروں, میں آپ کا خیر خواہ بن کر آیا. یہی دعوت اسلامی. اللہ کی قسم امیر اہل سنت وہ عظیم ہستی ہیں. اللہ نے وہ پیر ہمیں دیا ہے, وہ شخصیت ہمیں دی ہے جس نے لاکھوں کروڑوں کی تقدیروں کو بدل دیا. ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسی باتیں سنی نہیں تھی. حسد بھی کوئی چیز ہوتی ہے, معافی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, باطنی امراض بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. دنیا میں نا لوگ اس ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں کہ جس ڈاکٹر سے نا علاج کرانے والے مریض ٹھیک ہو رہے ہوں. آؤ میں آج آپ کو ایک عظیم ڈاکٹر کا پتہ بتاتا ہوں, ایک عظیم ہاسپٹل کا پتہ بتاتا ہوں جدھر ایک نہیں, ہزار نہیں, لاکھوں کروڑوں مریض ٹھیک ہو گئے ہیں. ہم جیسے کئی مریض ہیں جو ٹھیک ہو رہے ہیں, روز دوائیاں مل رہی ہیں, اور دوائیاں بھی بڑی میٹھی میٹھی ہیں. ہاں ان کی میٹھی میٹھی دوائیاں مدنی مذاکرہ ہے, پیاری پیاری دوائی مدنی قافلہ ہے. مدنی چینل دیکھو تو جناب ایسا لگتا ہے گلوکوز کی ڈرپ چڑھ رہی ہے, زنگ دور ہو رہا ہے. ایسا پیارا شفا خانہ ہے جہاں جو آتا ہے, کوئی آتا ہے ڈاکو تو چور نمازی بن جاتا ہے, چور آتا ہے تو امام بن جاتا ہے. لکھا نوجواناں نو داڑیاں رکھوائیاں نے, امام پہنائے نے زلفاں رکھوائیاں نے. کیا کیا بنا دیا. لوگ کہتے ہیں یار آپ کے پیر صاحب کی کرامت بتاؤ. میں کہتا ہوں یہ جتنے امامے والے سارے پیر صاحب کی کرامت ہے. یہ کرامت جو ہے نا اس کا مطلب سمجھو آپ. لوگ سمجھتے جناب کوئی انوکھی چیز بتا دیں, کوئی پھل دکھا دیں, کوئی جناب انگور اگا دیں, کوئی جناب ایسی چیز ہو جائے جو ہمیں سمجھنا ہے, وہی کرامت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی نوجوان کو آج کے دور میں داڑھی رکھانا آسان ہے؟
وہ نوجوان جو ماں باپ کی نہیں مانتے، آج کروڑوں نوجوان کو میرے پیر نے داڑیاں رکھوائی ہیں، سر پر امامے پہنائے ہیں، ان کی جو گانے باجے بجاتے ہیں، آج ان کی زبانوں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں۔ جو عید کی نماز نہیں پڑھتا تھا، میرے پیر نے اسے مسجد کا امام بنا دیا۔ ایسا ہے تو کوئی سامنے لاؤ۔ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے زیادہ ہے۔ میں بہت ساری میرے پیر کی کرامتیں بتا سکتا ہوں کہ ایک روٹی کا ٹکڑا کھلایا تو کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا، امیر اہل سنت نے کسی کے لیے دعا کی تو جناب اس کی بیماریاں دور ہو گئی، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، پیر و مرشد نے دم کیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ ان کرامتوں کی تو لمبی فہرست ہے۔ آج سفر میں ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے، جیل میں کسی وجہ سے چلے گئے، اپنے پیر کو یاد کیا، جاگتی آنکھوں سے امیر اہل سنت جیل میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کرامتوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، پہلے آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بریلی کے تاجدار، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت، ماہ سفر اعلیٰ حضرت کی یاد دلاتا ہے، یوم رضا قریب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں آج کل لوگ جو ہے اپنے کسی کرامت والے کو پیر سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کو کسی نے کہا ایک بزرگ بہت بڑے بزرگ ہیں، چلو ان سے ملتے ہیں۔ بادشاہ اس کے پاس چلا گیا۔ اب بادشاہ نے دل میں سوچ لیا، ایسے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جو کسی بزرگ کے پاس جا کر سوچتے ہوں گے اگر بزرگ صاحب نے سیدھا ہاتھ اٹھایا نا تو یہ اللہ کے ولی ہیں، الٹا اٹھایا تو ٹھیک نہیں ہے، میرے دل میں جو بات ہے یہ بتا دیں گے تو اللہ کے ولی ہیں ورنہ نہیں ہے۔ ہماری نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے اور بزرگوں کا امتحان لینے چلے ہو، اوقات ہے ہماری۔ سنو، وہ بادشاہ گیا ایک بزرگ کے پاس، بزرگ کے سامنے بہت سارے سیب پڑے ہوئے۔ بادشاہ کہتا ہے اگر یہ اوپر لال والا جو سیب ہے نا یہ اٹھا کر مجھے دے دیں تو یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اپنے دل میں سوچا اللہ کے ولی تھے۔ کہتے ہیں میں آؤ میں تم سب کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار ایک میلے میں گئے، اس میلے میں ایک گدھے کو لایا گیا کرتب دکھانے، گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، سب کے بیگ سامان تھا نا وہ ملا دیا گیا، کسی کا بیگ اس کے پاس، اس کا بیگ اس کے پاس۔ اب گدھے کو کہا بتاؤ کس کا بیگ کس کا، کس کے پاس کون سا بیگ کس کا ہے؟ فرمایا گدھے کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ جاتا بتاتا یہ بیگ سر رکھتا، بتاتا یہ اس کا ہے، اس کا بتاتا اس کا ہے، یعنی گدھے نے کرتب دکھایا۔ بزرگ نے وہی لال سے اٹھایا اور اس بادشاہ کو دے کر کہا کہ اگر میں اس یہ تمہیں نہ دوں تو اللہ کا ولی نہیں، اور تمہیں دے دوں تو گدھے سے بڑھ کر کون سا کام کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کرتب دکھانا ولایت نہیں ہے۔ پیر بنانے سے پہلے، متاثر ہونے سے پہلے دیکھو جسے پیر بنا رہے ہو اللہ کا اس شریعت پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں، سنت پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں۔ آؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیر کی کوئی بات شریعت کے خلاف دکھا دو، سنت کے خلاف دکھا دو۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ایسا سنت کا پابند ساری دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ تو امیر اہل سنت اللہ نے وہ ہستی ہمیں دی ہے جن کی ہر بندہ کرامت ہے۔ میں جو ایسے نہیں کہہ رہا، کبھی یہ امامے والوں کو روک کے پوچھنا داڑھی تھی پہلے، سر پہ تھا امامہ؟ ارے ایسی ایسی کہانیاں نکلیں گی، کوئی کیا کرتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا۔ ماں باپ پریشان تھے، آج روز ماں باپ کا ہاتھ چوم کے گھر سے نکلتا ہے۔ پیر نے ماں باپ کو اپنا بیٹا دے دیا۔ ایک بار ایک دکھیاری ماں نے امیر اہل سنت کو خط لکھا، اس نے کہا میرا بیٹا جو ہے بڑا خطرناک بدماش تھا، علاقے کا سارا علاقہ سارا محلہ پریشان، آئے دن پولیس اٹھا کے لے جاتی، میں روتے روتے تھانے جاتی، اٹھا کے لے آتی۔ ایک بار اس نے کوئی بڑا جرم کیا، اٹھا کے پولیس نے جیل میں ڈال دیا۔ اکلوتا بیٹا تھا، بیوہ عورت، روتی رہتی، سہارا بھی وہی تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میرا بیٹا رات کے وقت میرے گھر آیا جیل سے چھوٹ کر۔ جب گھر آیا میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی کہ میرے بیٹے کے، وہ بیٹا جو عید کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے چہرے پہ نور اور چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو ہی ہے؟ کہا ماں میں ہی ہوں، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تجھے بہت تنگ کیا ہے، بہت تکلیف پہنچائی ہے میری ماں، مجھے معاف کر دینا۔ روتا رہا، میرے پیر دباتا رہا، میرے پیر چومتا رہا۔ میں حیران، یہ وہی بیٹا جو مجھے گالیاں دے کر بات کرتا تھا مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ کہتی ماں بیٹا ہم روتے رہے، تھوڑی دیر ہوئی تو مغرب کی اذان کا وقت ہوا، بیٹا کہتے ماں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں حیران، میرا بیٹا نماز پڑھنے گیا، عشاء کی نماز، مغرب میں گیا عشاء پڑھ کے آیا، تھوڑی دیر کھانا وغیرہ کھا کر سو گیا۔ ماں کہتی رات کو میری آنکھ کھلی دیر سے، میں نے دیکھا بیٹے کا بستر خالی ہے۔ میں نے کہا پھر یہ چلا گیا لگتا ہے مجرموں کے پاس، پھر چلا گیا برے کام کرنے۔ مگر میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا بیٹا گھر کے باہر صحن میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ میں حیران کہ یہ انقلاب کیسے،
بیٹا جیل میں گیا تھا مدرسے میں نہیں. بیٹے کو پکڑ کر وہ دکھیاری ماں سینے سے لگاتی, بولا بیٹا یہ تو بتا یہ انقلاب کیسے آیا؟ کہ ماں معاملہ یہ ہے, گیا تو جیل میں تھا, مجھے جیل میں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا. سبحان اللہ. جیل میں جا کر مجھے دعوت اسلامی کا ماحول ملا, اور اس دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے الحمدللہ میری ماں, میں نے توبہ کر لی ہے اور اب میں نمازوں کا پابند بن گیا. سبحان اللہ. نور کی برسات ہو, نور کی. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم نے سوچنا ہے کہ ہم پھر اس مدنی ماحول کو کیوں چھوڑیں. تو آج پکی سچی نیت کرنی ہے. یہ جتنی پیاری پیاری باتیں آپ نے سیکھی ہیں یہ فقط دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ, پہلی نیت تو میں سارے سہنا والوں سے چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, اب کسی مسلمان سے حسد نہیں کریں گے, اب کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. دیکھو آپ پہلے ہی سب کو معاف کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, اب بدلہ نہیں لینا ہے. اور اب انشاءاللہ ہر ہفتے, پتہ نہیں سہانا میں اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات, یہ کہاں جاتے ہیں؟ منڈی باؤدی. چلے اتنا دور تو نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہر جمعرات اجتماع میں بھی شرکت کریں گے. اور زہ نصیب مدنی قافلوں کی بہاریں بھی ہوں. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کتنوں کو صحیح نماز پڑھنا آتی ہے, اگر کوشش کریں کہ فیضان نماز کورس, ایک 7 دن کا مدنی کورس ہے یہ, آپ کی زندگی بدل جائے گی. نماز کئیوں کو نہیں آتی پڑھنا, صحیح پڑھنا نہیں آتی. یہ 7 دن کا فیضان نماز کورس نگران صاحب سے گزارش کروں گا, اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی آئے ہیں, کوئی تاریخ اعلان کر دیں. یہ مہمان نواز ہیں, میں اتنا دور سے آیا ہوں, میری جھولی میں فیضان نماز کورس ڈال دیں. آپ کورس کر لیں گے, آپ کی نماز درست ہو گئی تو انشاءاللہ اور بہت ساری برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. مرشدی اطار پر نور کی برسات.